الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین والصلاة والسلام علی ہدایت الشمس والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روض محمد، اللہم صلی علی بلد محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد، اللہم صلی علی ازواج محمد، اللہم صلی علی اصحاب محمد، اللہم صلی علی اہل بیت محمد، اللہم صلی علی بنات محمد، اللہم صلی علی ابناء محمد۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج میں نے آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کے لیے جو گفتگو لایا ہوں، جو چیز لایا ہوں، جو عنوانات میں سے عنوان چنا ہے، وہ ہے مکہ مدینہ کے فضائل۔ عمومی طور پر حرمین شرفین کے فضائل مناقب بیان نہیں ہوتے، جس کا نقصان یہ نظر آیا کہ ہم صرف وہاں حج کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم صرف وہاں عمرے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ مکہ مدینہ اپنی ذات میں وہ بلاد ہیں، وہ شہر ہیں جو خود ایک عبادت ہیں۔ وہاں جتنے کام ہم کرتے ہیں وہ کام بھی عبادت کیوں ہیں؟ یہ ایک بڑا الگ عنوان ہے۔ مکہ بھی اللہ جل شانہ کا منتخب شدہ شہر ہے، اور مدینہ بھی اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ شہر ہے۔ مکہ المکرمہ کے بھی قرآن کریم میں ذکر ہے اور مدینہ کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ پھر ذکر ہو کیوں نہ کہ آدھا قرآن مکہ میں اترا ہے، آدھا مدینہ میں اترا ہے۔ آدھی صورتوں کو آپ مکی کہتے ہیں، آدھی صورتوں کو آپ مدنی کہتے ہیں۔ جو قرآن کریم ہجرت سے پہلے اترا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو مسلمان کو ان دونوں بلاد سے، ان دونوں شہروں سے بڑا خاص تعلق ہے، بڑا خاص رغبت ہے، بڑا پیار ہے۔ تو وہاں جو ابھی ان دنوں میں جو حاجی جاتے ہیں، میں نے خود وہاں محسوس کیا کہ وہاں جا کر ان کی انٹرٹینمنٹ حج عمرے کے بعد کیا ہوتی ہے۔ حج عمرے کے بعد ان کا دل خانہ کعبہ میں نہیں لگتا۔ وہ نکلتے ہیں، چونکہ ابھی وہاں وہ پرانا مکہ ہے نہیں، بڑی 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 عمارات، بلڈنگ بن چکی ہیں۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ بعض ویڈیو تو ایسی ہیں کہ ان میں خانہ کعبہ بالکل چھوٹے سے دائرے کی طرح نظر آتا ہے، اور باقی ساری وہ عمارتیں ہیں۔ اب ہمارے لوگ وہاں پر لمبی چوڑی عمارتیں دیکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کے بارے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے، لیکن اس حدیث کا مجھے ریفرنس نہیں ملا، اس لیے میں نے امام صاحب کا نام لیا ہے، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے 3 وطن ہوتے ہیں۔ کتنے؟ جی، یہ بھی تبلیغی جماعت والے آئے ہیں نا؟ حالانکہ ممکن ہے، یہ کون سے علاقے کے امیر صاحب؟ ہاں جی، کراچی اور پشاور۔ ہمارا سیالکوٹ کراچی سے بہت اچھا ہے، پشاور سے بہت اچھا ہے، مگر یہ بات ان کو اچھی نہیں لگے گی۔ یہ میں نے الزامی بات کی ہے، ان سے پوچھیں تو یہ بات ان کو بری لگے گی۔ کیوں کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے
وہ جگہ دیہات کیوں نہ ہو. ہم ایک پہاڑی لوگ ہیں, ایک تو ہم پینڈو ہیں, اوپر سے پہاڑیے بھی ہیں, تو ہمیں اپنے اس پہاڑ سے جہاں راستہ ٹھیک نہیں ہے, پگڈنڈی ٹھیک نہیں ہے, آنے جانے کا راستہ ٹھیک نہیں ہوتا, ہمیں اس پگڈنڈی سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے, پتھروں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ کوستان چلے جائیں تو وہاں پتھر ہی پتھر ہیں, مگر کسی کوستانی کو آپ دبئی میں لے جا کے بٹھائیں, برج الخلیفہ میں اسے اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا کوستان کے پتھروں میں ملے گا. کیوں؟ وطن کی اللہ نے محبت جو انسان میں ڈالی ہے, یہ فطرتی عمل ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ 3 انسان کے 3 وطن ہیں مسلمان کے. کتنے وطن ہیں؟ 3. ایک وہ وطن جہاں وہ پیدا ہوا, پشاور میں ہوا, کراچی میں ہوا, سیالکوٹ میں ہوا, گجرانوالہ میں ہوا, افریقہ میں ہوا, جنگلات میں ہوا, شہر میں ہوا. انسان کو فطرتی طور پر اپنے آبائی علاقے سے محبت ہوتی ہے. یہ پہلا وطن ہے. اس کو ہم کہتے ہیں جسمانی وطن. یہ جسمانی وطن ہے. ایک انسان کا روحانی وطن ہوتا ہے. ہمارا روحانی وطن مکہ اور مدینہ ہے. سوری, ایمانی وطن. ہمارا ایمانی وطن مکہ اور مدینہ ہے. ہمارے ایمان کا تعلق کہاں سے؟ مکہ اور مدینہ سے. حضرت آپ یہاں تشریف آ گیا. ہمارا ایمانی وطن مکہ اور مدینہ ہے. اچھا, اب ہمارا ایک روحانی وطن ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جنت. جنت ہمارا روحانی وطن ہے. وہاں ساری کی ساری روحانیت ہی روحانیت ہے. اور عمومی طور پر ہم جب سب سے پہلے جاتے ہیں تو مکہ جاتے ہیں. مکہ المکرمہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے. جب زمین بننا شروع ہوئی تو سب سے پہلے پانی تھا. اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی مکہ سے کی ہے. ابتدائی طور پر مکہ میں وہاں پانی کا ایک بلبلہ اٹھا پانی کے اندر, پھر وہاں سے ریت نکلی, پھر وہ ٹیلا بنا, پھر وہ بنتے 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 پوری زمین بنی. اور مکہ المکرمہ پوری کائنات کا کرۂ ارض کا درمیان ٹھہرا. آپ جب مکہ میں ہوتے ہیں تو چاروں طرف سے زمین کا برابر حصہ ہے, آپ بالکل درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر مکہ المکرمہ کی جو تعمیر ہے یہ کس نے کی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی کبھی مولویوں کے پاس آ کے نا قرآن پاک پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے, کسی سے پوچھو کتنی بار پڑھا ہے, کہتے ہیں نادرا پڑھا ہے. کب پڑھا ہے؟ بچپن میں پڑھا ہے. بھئی قرآن کے اندر بھی کچھ ہے, وہ بھی پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے جی. اب قرآن زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں ہمارے ملک میں قسمیں اٹھانے کے لیے, جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے, دلہن کے آگے چلانے کے لیے, اس کام کے لیے قرآن پاک باقی رہ گیا بس. ہے جی. مردوں کی کتاب ہے ہمارے ملک میں قرآن کریم, حالانکہ یہ زندوں کے لیے آیا ہے. کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے. فرمایا جو شخص روٹین میں, روٹین کو اس کو کہتے ہیں روٹین, روزانہ کی بنیاد پہ جو شخص روزانہ قرآن پاک نہ پڑھے اس کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. کتنے لوگ روزانہ پڑھتے ہیں؟ بہت کم. یہ آج کے مساجد مدارس کے لیے دعائیں کریں کہ انہوں نے قرآن کریم کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے, بتایا ہوا کہ یہ زندوں کی کتاب ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی تعمیر کی ہے. خانہ کعبہ کی جو سب سے پہلی تعمیر ہے وہ کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. کیوں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, یہ جو آج ہندو کہتے ہیں نا, یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں یہاں پہ کہ جی یہ مسلمان کہاں سے آئے ہیں, یہ تو ہندوؤں کا ملک ہے. تو میں نے ایک جملہ, شاید یہی جملہ میں نے آج سے کچھ سال پہلے کہا تھا, تو انڈیا میں ایک ساتھی نے وہی جملہ میرا کوڈ کر کے تقریر میں کہہ دیا. وہ بیچارہ گرفتار ہو گیا. انڈیا دراصل میں دنیا کے اندر وہ کرہ ہے جہاں سب سے پہلے نبی آئے, حضرت آدم علیہ السلام. میرا عنوان نہیں ہے ورنہ میں اس طرف جاتا. تو حضرت آدم جہاں آئے دین بھی وہیں آئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہندوؤں کی سرزمین نہیں, یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام جب یہاں سے چلے, اماں حوا جدہ سے چلی, تو ان کی ملاقات عرفات میں ہوئی. اب حضرت آدم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں زمین پر تو اتار دیا گیا ہوں, لیکن میرے لیے کوئی جائے عبادت ہونا چاہیے.
جہاں میں عبادت کروں. تو جہاں بیت اللہ تعمیر کی ہے نا، اس کے بالکل اوپر بیت معمور ہے، وہاں روزانہ فرشتے طواف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ یہاں نیچے بھی طواف ہے، اوپر بھی طواف ہے. سبحان اللہ، زور سے کہتے ہیں، تھکی سبحان اللہ کی ضرورت نہیں. نیچے بھی طواف ہے، اوپر بھی طواف ہے. نیچے انسانوں کا طواف ہے، اوپر فرشتوں کا طواف ہے. آپ جب خانہ کعبہ میں طواف کریں تو اس تصور سے کریں کہ اوپر اس وقت فرشتے طواف کر رہے ہیں، نیچے میں کر رہا ہوں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ایک کریم رب اپنے طواف کی ان کی، حالانکہ ان کو عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے. ان فرشتوں کی جو طواف کی دعا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ اس وقت جو نیچے طواف کر رہے ہیں ہمارے طواف کی برکت سے ان کے طواف کو قبول فرما لے. پھر مکہ وہ سرزمین ہے کہ یہ ایک وقت آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بہت پانی آیا تو یہ سارا مٹ آ گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ وہ پانی کائنات کی جو سب سے اونچی پہاڑی تھی اس سے بھی 60 گز 7 ہاتھ اوپر گیا، تو مکہ ختم ہو گیا. پھر دوبارہ کرتے وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا. وادی غیر ذی زرع، یہ قرآن کریم میں غیر ذی زرع، وہاں سے لے کر فرمایا آپ اپنے بیٹے کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلیں اور ان کو فلاں بستی میں چھوڑا. فلاں علاقے میں، بستی تھی نہیں، علاقہ تھا، وادی، یہ ایک گھاٹی تھی. اور ویسے بھی یہاں علماء نے لکھا ہے کہ طائف میں جتنی بارشیں ہوتی تھیں اس کا سارا پانی کعبہ سے گزرتا تھا. تو یہ کعبہ کئی مرتبہ گرا ہے، کئی مرتبہ بنا ہے. تو خانہ کعبہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کو دوسری جو تعمیر ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں سارے واقعات عرض کرتا، میں نے مدینہ پر بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. پوچھا آ کر یا اللہ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر وہ جہاں آدم علیہ السلام نے پتھر رکھے تھے، بنیاد رکھی تھی، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا. پر مارنے سے ساری ریت اڑ گئی. جب ساری ریت اڑی تو وہ بنیادیں جو حضرت آدم نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی وہ موجود تھی. ان بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر فرمائی. یہ جو آج ہم جاتے ہیں نا، تو جس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم، کیا اللہ آپ سب کو لے جائے. یہ عنوان میں نے چھیڑا بھی اس لیے کہ حج کا موقع ہے تو ذرا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، تھوڑا سا جانے کی دلچسپی بھی بڑھ جائے گی، طلب پیدا ہو جائے گی. ہمارے ہاں حج بھی اس کو بھیجتے ہیں جو گھر میں بالکل فارغ ہوتا ہے، جی دکھان کی ختم نہیں ہوگی. بھائی حج کرنا ہے جوانی میں کرو. انڈونیشیا ملیشیا میں آج بھی قانون ہے، جو لڑکی لڑکا، جو بچی بچہ حج نہیں کرتے ان کی شادی نہیں ہوتی. پہلے وہ حج کریں گے، بعد میں شادی ہوگی. بڑا اچھا قانون ہے، اگرچہ ہے غیر شرعی. یہ قانون کوئی شریعت میں نہیں ہے، غیر شرعی ہے لیکن اچھی روایت ہے. مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرا اب پہلے تعلق اللہ سے، بعد میں جوڑوں سے. خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کرنے لگے تو یہ جو مقام ابراہیم پہ آپ جاتے ہیں نا، تو ایک پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم بولتے ہیں. یہ پتہ ہے کون سا پتھر ہے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامت تھی، معجزہ تھا کہ جب دیواریں تھوڑا بڑی ہو گئیں تو اب اوپر کیسے کھڑے ہوں. یہ 2 باپ بیٹے ہیں. کبھی بھی کسی مستری کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، چاہے وہ جتنا مرضی فراڈ کر جائے، کسی مزدور کو بھی، کیونکہ یہاں مستری کا کردار ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا اور مزدور کا کردار اسماعیل علیہ السلام نے ادا کیا کہ وہ پتھر دیتے ہیں، بیٹے پتھر دیتے ہیں اور باپ پتھر لگاتے ہیں. اب جب تعمیر کرنے لگے تو دیواریں اوپر جانی تھی، اب کوئی سہارا نہیں تھا جس پہ کھڑے ہوتے. اب سہارا کیا بنا؟ ایک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میں اس کو آگے کیسے تعمیر کروں گا، میرے لیے آسانی فرما دے. نہ کوئی سیڑھی ہے، نہ کوئی لکڑی ہے، نہ کوئی سٹول ہے جس پر کھڑے ہوتے. تو فرمایا آپ اس پتھر پر کھڑے ہو جائیں. اب وہ پتھر پر جب حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھے تو جدھر جدھر حضرت ابراہیم نے جانا ہوتا وہ پتھر ادھر ادھر موو کرتا. حالانکہ یہ منظر جنت کا تھا، لیکن جب بندہ اللہ کا متی ہو جائے تو وہ جنت کے مزے اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں. اب یہ پتھر موو کرتا رہا چاروں طرف.
اس پر کھڑے ہو کر، وہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی بلندی عطا فرمائی۔ میں جب مقام ابراہیم کے بعد جاتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ تو خلیل ہے، ان کے قدم پتھر پر آئے تو پتھر کو اللہ نے جو دائمی جگہ عطا فرمائی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اس ابو بکر کا کیا مقام ہے کہ جس پہ جب قدم آئے تو رسول اللہ کے آئے۔ وہ رسول، وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، وہ ابو بکر کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو اگر مقام ابراہیم کی محبت میں پتھر کو دیکھنا ہو تو خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم ہے، اور جس نے حضور نے جس پر قدم رکھے ہوں، اور وہاں سے 350-400 کلومیٹر جب آپ مدینہ جائیں تو روضہ رسول کے ساتھ دیکھیں تو 1 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ کتنے فٹ کا؟ 1 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اپنے پاس سلایا ہوا۔ اچھا، یہ جتنی یادیں ہیں نا جن کو ہم مناسک حج کہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ طواف، آپ سب سے خوبصورت چیز تو آپ کو طواف میں یہ ملے گی۔ آپ جب طواف کرنے جائیں گے اللہ آپ سب کو لے جائے۔ جتنی طلب ہوگی، بندہ وہاں طلب پہ جاتا ہے، پیسے سے نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے ملک میں ایک سرکاری افسر تھے، انہوں نے زندگی میں درجنوں مرتبہ کوشش کی خانہ کعبہ جانے کی، مگر ظلم کی انتہا کی ہوئی تھی، وہ نہیں جا سکے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جناب بڑا اہتمام کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ گئے ٹھیک ٹھاک، یہاں سے ان کے گھر والوں نے، فیملی نے رخصت کیا، اللہ تعالیٰ نے جدہ ایئرپورٹ پہ نہیں اترنے دیا، پہلی ڈیتھ ہو گئی، وہیں سے لاش واپس ہے۔ وہ بندہ پاکستان میں 150 مظلوم علماء کا قاتل تھا، اس سرزمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو وہاں بندہ جاتا ہے طلب کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سچی طلب کے ساتھ۔ سچی طلب پیدا کریں، اللہ لے جائے۔ اللہ ایسے ایسے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ایسے ایسے بہانے بن جائیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی آپ کیسے گئے۔ میں اپنے واقعات آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کہیں گے یار یہ مولوی شاید مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ بالکل بلا مبالغہ آرائی ہے، اللہ پاک بہت آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ وہاں جتنے بھی مناسک حج ہیں، یہ کسی نہ کسی کی یاد ہے۔ سب سے خوبصورت چیز تو یہ ملے گی، آپ جب صف میں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ یا کوئی افریقی ہوگا، یا ایشیائی ممالک کا ہوگا، یا کوئی چائنا کا ہوگا، کوئی چھوٹے قد والا ہوگا، کوئی پچکے ناک والا ہوگا، کوئی لمبے قد والا ہوگا، کوئی سیاہ کالا ہوگا، کوئی انتہائی گورا ہوگا، کوئی ہوگا، مگر ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے اور ایک ہی نعرہ ہوگا۔ اسلام کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ ہم کہیں کے بھی ہیں، ہماری منزل اور راستہ ہے کہ جدھر بھی کھڑے ہوں گے آپ، اجتماعیت جتنی خانہ کعبہ میں نظر آتی ہے پوری دنیا میں اتنی اجتماعیت اور کہیں بھی نہیں۔ نماز میں ایک ساتھ اللہ اکبر، تکبیرات پڑھتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں تو ایک رکعت میں جس طرح وہ مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں نا، تو آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ جب لوگ اندر جاتے ہیں نا تکبیرات پڑھتے، احرام کے اندر 2 چادروں میں لپٹے ہوئے آتے ہیں، تو 2 چادروں کے اندر بندہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ کپڑے تک اتر گئے بندے کے، ٹوپی تک سر پہ نہیں پہن سکتا، خوشبو تک نہیں لگا سکتا، کھا نہیں سکتا، سونگھ نہیں سکتا۔ اس حال میں اللہ پاک ایک دیوانہ بنا کر انسان کو داخل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تو 2 کپڑے میں نے تجھے شرم اور حیا کے پیش نظر پہنا دیے، ورنہ انسان کی حقیقت تو یہی ہے۔ حقیقت تو جتنے مرضی آپ برانڈ پہن لیں مگر کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہے، وہ تحصیل بازار کی سب سے پرانی اور چھوٹی سی بازار سے دکان سے ملتا ہے، اس کا کوئی برانڈ نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ اچھا، یہاں یادیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی کمال کی یادیں ہیں۔ اب آپ سب سے پہلے طواف کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ طواف کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں۔ یہ سعی کیا چیز ہے؟ یہ اماں جان کی یاد ہے۔ اماں جان نے دوڑے لگائی، وہاں سبز لائٹیں اوپر لگی ہوئی ہیں، جہاں اماں جان دوڑی ہیں وہاں اللہ آج بھی دوڑا رہا ہے کہ میری بندی دوڑی ہے، تم نے یہاں آرام سے نہیں چلنا، تم نے بھی دوڑ لگانی ہے۔ اب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو ایک عجیب سی اللہ نے کشش رکھی ہے
جیسے جتنا مرضی تھکا ہو، آپ پاکستان سے جاتے ہیں، لمبا چوڑا سفر ہے، ایئرپورٹ پہ وقت لگتا ہے، پھر آگے چلتے چلتے جدہ ایئرپورٹ پہ جو گاڑیوں والے ذلیل کرتے ہیں حاجیوں کو، نوا کے بندہ تو بڑا ذلیل ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ کہ اس پہ اللہ نے اجر بڑا رکھا ہے۔ حج عمرہ نام ہی مشقت کا ہے، دو چیزوں کا نام ہے حج عمرہ، مشقت اور یادیں، ان دو چیزوں کا نام حج اور عمرہ ہے۔ اب جب بندہ وہاں سے پہنچتا ہے تو وہ ویسے ہی تھکا ہوتا ہے، پھر آج کل آپ کو جو ہے وہ پیدل بڑا چلاتے ہیں، یہاں وہ جو ٹریول ایجنسی والے نا یہ بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ٹریول ایجنسی والے جی 600 میٹر ہوگا، وہاں 600 نہیں 1600 میٹر ہوتا ہے۔ اب لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، ان سے وہاں چلا بھی نہیں جاتا، لیکن قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے صفا مروہ کے اس مقام پہ، کتنی تھکاوٹ کے باوجود بھی جب آپ اس لائٹ کے نیچے پہنچتے ہیں تو آپ کے قدم خود دوڑ لگا دیتے ہیں، خود بہت دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، خود بہت۔ اب یہ دوڑی کیوں تھی اماں ہاجرہ؟ یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے نا، پانی کے لیے، کہ بیٹے تڑپ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پانی نہیں تھا، اور ادھر ایک پہاڑی ہے اس کا نام ہے صفا، ادھر پہاڑی کا نام کیا ہے؟ مروہ۔ یہ دو ابھی تو انہوں نے کاٹ کر بہت مختصر رکھ دی ہیں، اس وقت یہ بڑی پہاڑیاں تھیں، اور درمیان میں ایک جگہ پر چھوٹا سا درخت تھا کیکر کا، اس کیکر کے درخت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق خشک ہو رہا تھا، اور وہ رو بھی نہیں سکتے تھے۔ جب اس جگہ پر آتی تو حضرت اماں جان دوڑ لگاتی اپنے بیٹے کی تڑپ کو دیکھ کر، پیاس کو دیکھ کر۔ تو جب شدید ایک ماں تکلیف میں، یہاں تک کہ ان کا شاید اٹیک ہو جاتا، کوئی حادثہ ہو جاتا، تو جب ان کی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو آئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپے، اور تڑپ کر آپ نے کیا کیا؟ ایڑیاں رگڑی۔ جب ایڑیاں رگڑی تو اس خشک وادی سے، پتھر سے، وہ سارا پتھر ہے، پتھر سے اللہ نے پانی نکالا۔ اب وہ پانی جیسے ہی دیکھا تو حضرت اماں جان کیا فرمانے لگی؟ زمزم کوئی نام نہیں ہے، عجیب بات ہے، زمزم تو نام نہیں ہے، اب آج اس کا نام عربی میں بھی زمزم پڑ گیا، میاں زمزم، میاں علی شرب زمزم۔ اس کو کہتے ہیں رک جا رک جا، زمزم کا مطلب کیا ہے؟ رک رک، ٹھہر ٹھہر، اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ لیکن اماں جان کے منہ سے جملے نکلے زم زم، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا یہ جملہ، یہ نام، قیامت تک اس پانی کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ زم زم۔ ایک جملہ کہوں ایمان کی تازگی کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس پانی کو کیا لگی؟ جی ایڑی لگی، ایڑی۔ 1400 سال بعد بھی وہ زمانہ، پھر یہ زمانہ، 1400 سال بعد بھی پانی کا نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی، نہ وہ کم ہوا، نہ وہ بدلا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگے، پانی کا رنگ بھی نہ بدلے، ہے جی، ایڑی لگے، وہ رنگ بھی نہ بدلے، ذائقہ بھی نہ بدلے، تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ جس کو محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے اس کا دین بدل جائے گا؟ وہاں صرف ایڑی لگی ہے، اور یہاں حضور کے جو صحابہ ہیں صرف ایڑی نہیں لگی، نظریں لگی، دماغ لگا ہے، پیار لگا ہے، تو یہ کیسے بدل گئے ہوں گے؟ بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکۃ المکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ مکۃ المکرمہ میں صرف حج عمرہ زیارت نہیں، مکہ خود بھی عبادت ہے، مکہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مکۃ المکرمہ کے متعلق ایک روایت سن لیں، پھر آگے چلتے ہیں مدینے کی طرف، پھر آپ کو مدینے کی سیر کراتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ایسی تھکی ہوئی سبحان اللہ ہوئی نا تو پھر یہیں رہیں گے آپ۔ آہو ایتھے ہی واپس آئیں گے، دروشی پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مکۃ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، وہاں جا کے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ معنی نہیں ہے نا، علماء سے تعلق نہیں ہے بھائی، وہاں جا کے تلاوت نہیں کرنی، کریں تھوڑی بہت کریں،
نوافل پڑھیں، ایک دو پڑھ لیں، کیوں کہ وہاں ثواب زیادہ ہے۔ اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہاں یہ ایسی بابرکت جگہ ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ اکثر وہاں جا کے لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ فرض نمازیں بھی ہوٹل میں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے جو خانہ کعبہ میں بھی جا کے نماز کہاں پڑھے؟ ہوٹل میں۔ خانہ کعبہ میں جو بندہ ایک نماز پڑھے گا، کتنی نمازیں؟ ایک نماز کے بدلے میں نماز تو ایک پڑھی، ثواب کتنی کا ملے گا؟ 1,00,000۔ تو جس بندے نے 15 دن نمازیں خانہ کعبہ میں پڑھی ہوں، کتنے لاکھ نمازوں کے ثواب ہو گئے؟ اس کی ساری کسریں پوری ہو گئی۔ یہ سہولتیں یہ پیکج ہے اللہ کا، یہ اللہ نے پیکج رکھا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے۔ دوسرا وہاں لوگ جا کر جو بقیہ عبادت کرتے ہیں نا، یہ نہیں کہ صرف نماز کا ثواب ہے، آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہوگا۔ 1 ریال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی کو چائے پلا دیں، 2 ریال کی ہوگی، کافی پلا دیں، تو اللہ پاک 2,00,000 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ فقہاء نے اس پر بڑی بات کی ہے۔ دوسری بات، خانہ کعبہ میں جا کر بقیہ عبادت کم کریں، سب سے زیادہ طواف کریں۔ کیا کریں؟ کیونکہ آپ تلاوت پاکستان میں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ نوافل آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، طواف کے لیے پوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ وہی ہے، اس کے علاوہ کہیں آپ طواف نہیں کر سکتے۔ تو وہاں کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے بھائی؟ طواف کریں۔ طواف کس طرح کریں؟ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ کتنے کا؟ میں دبئی سے معلم کی حیثیت سے گیا ہوا تھا، تو ہمارے ساتھ کچھ پٹھان ساتھی بھی تھے وہاں سے، تو وہ کمپنیاں بھیجتی ہیں، وہاں کی آنر جو ہوتے ہیں وہ ہر سال ہر کمپنی 10 بندوں کو 20 بندوں کو، تو ہم اوقاف کی طرف سے جو نا میں نے اپنا نام لکھوایا ہوا تھا کہ بھائی جب بھی کوئی قافلہ جائے، اور اوقاف میں وہ درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں ایک معلم چاہیے، تو میں نے اپنا جگاڑ لگایا ہوا تھا، میں نے ایک تو سیر ہو جاتی تھی، وہ ہمیں جو نا معلم کی حیثیت سے ہمارا عمرہ بھی فری ہو جاتا تھا پر ہمیں پیسے بھی مل جاتے تھے۔ تو وہاں ایک بندے کو میں نے کہا بھائی جو ہے نا جو بندہ 50 طواف کرے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ تو ایک ساتھی دوسرے دن میرے پاس آ گیا، کہتے ہیں میرے 50 طواف مکمل ہو گئے۔ میں نے کہا یار 2 دن میں کیسے 50 طواف مکمل ہو گئے؟ تو کہتے ہیں میں نے پورے 50 طواف کیے، گنتی کی ہے میں نے۔ اب وہ ایک چکر کا ایک طواف گنتی کرتا رہا، 50 اس کے مکمل ہو گئے۔ میں نے اس کو کہا یار خان صاحب بات یہ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے۔ کتنا؟ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں بڑے پیارے مفتی ذیشان انور صاحب سبڑیال کے، پچھلے سال ہم جب وہاں اکٹھے تھے تو میں نے ان کو یہ بات بتائی، تو انہوں نے ماشاءاللہ، ان کو شاید وہ حدیث ذہن میں نہیں ہوگی حالانکہ خود مفتی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 5 دنوں میں 50 طواف مکمل کیے، 7 چکروں کا ایک طواف، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل استلام کرتے ہوئے، اس طرح 50 طواف انہوں نے 4 دن میں مکمل کیے، اور مجھے بڑا رشک آیا، میں حیران ہوا۔ پھر ہم نے بھی ان پہ رش کر کے کوشش کی، اور الحمدللہ آنے سے پہلے اللہ پاک نے مکمل کروا دیے۔ تو وہاں زیادہ سے زیادہ جب بھی توفیق اللہ دے تو کیا کرنا ہے؟ اچھا طواف کرنے کا بہترین طریقہ کار، دن کو آپ ہر نماز میں جب جائیں تو کوشش کریں ایک طواف کر لیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہاں نیچے تو پتھر وہ لگا ہوا ہے جو بڑا ٹھنڈا ہے، مگر اوپر آپ کا سر جل جائے گا۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ وہاں بیچارے لا علمی میں مارے جاتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ عصر کی نماز پڑھنے جائیں تو ساتھ پانی کی ایک زمزم کی بوتل رکھ لیں، جب زمزم ختم ہو وہیں کولر رکھے میں دوبارہ بھر لیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کل کو اگر آپ جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ عصر میں جائیں، عصر کے بعد طواف شروع کریں، نماز کے ٹائم نماز پڑھیں، فجر تک آپ طواف کرتے رہیں۔ عصر میں جائیں، فجر میں واپس آئیں، فجر سے ظہر تک بڑا وقت ہوتا ہے، آپ آرام کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ، اس کے 52 نام تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ کتنے؟ 52 نام۔ مدینہ منورہ کا اللہ تعالی نے انتخاب کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے، آپ کی آمد کے چرچے، اس علاقے کے چرچے شروع ہو چکے تھے۔
یہودی یہاں کثرت سے اسی لیے آباد تھے. کیوں؟ کہ جس طرح آج آپ دیکھتے نا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام پہ پروگرام ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, پتہ ہے نا. ہر مسلک اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو جائز سمجھتا ہے, اہل حدیث سمجھتے ہیں شاید جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, بریلوی کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, دیوبندی کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے اپنے مکتب کے طور پہ کرتا ہے, لیکن ہر ایک حضور کو خیرات پیش کرتا ہے, اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اب لوگوں کے ذہن میں پتہ کیا بات آئی؟ لوگوں کے ذہن میں یہ آئی کہ شاید یہ سلسلہ حضور کے آنے کے بعد. ایسا نہیں, یہ سلسلہ حضور کی آمد سے پہلے بھی تھا. سبحان اللہ. کیا یہ سلسلہ حضور کی آمد سے پہلے بھی تھا. قرآن کریم اشارہ کرتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. یہ لوگ آپ کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی تعریفیں سناتے تھے, تورات سے, زبور سے, انجیل سے. صرف حضور کا ذکر نہیں تورات زبور میں, صحابہ کا بھی. محمد الرسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. انجیل میں, بائبل میں یہ ساری باتیں وہاں موجود تھیں. یہاں ایک بادشاہ تھا تبا. یہ تبا نامی بادشاہ, اس کی لڑائی ہو گئی اہل مدینہ سے. لڑائی ہوئی تو یہ مدینہ کے لوگوں پر حملہ آور ہونے کے لیے قافلہ لے کر آیا. جب قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو یہاں جو لوگ آباد تھے پڑھے لکھے تھے, مدینہ شروع سے ایجوکیٹڈ, ویل ایجوکیٹڈ, آسمانی کتابوں کی تعلیم یافتہ لوگ تھے. انہوں نے اس کو کہا یار تم اس مدینہ کو تباہ کرنا چاہتے ہو جہاں اس کائنات کے سب سے بڑے انسان نے آنا, سب سے بڑی ہستی نے آنا. وہ کہنے لگا وہ کون ہے؟ کہا وہ محمد مصطفیٰ. وہ کون ہے؟ آخری نبی ہیں. وہ کون ہے؟ نبیوں کے نبی ہیں. تمہیں کس نے بتایا؟ کتابوں میں موجود ہے. کتابیں کہاں سے آئی ہیں؟ آسمانوں سے آئی ہیں. اس کو دلچسپی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ دلچسپی ہو گئی. اچھا یہ وہ شہر ہے. اس نے صلح کر دی. صلح کی تو یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. ویسے تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل شہر مکہ ہے, لیکن امام مالک فرماتے ہیں مدینہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ عبادت کے اعتبار سے, اس جملے کو میں یوں بدلا, عبادت کے اعتبار سے مکہ. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے یا پشتو میں بات شروع کریں؟ کیونکہ پٹھان بھی بیٹھے ہیں. اگر آپ پنجابی نہیں بولتے تو پھر ہم پشتو میں بات کر لیتے ہیں. یہ جماعت والے بھی پشتو میں ہمیں سمجھے جی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت کے اعتبار سے مکہ افضل ہے. کون سا شہر افضل ہے؟ عقیدت کے اعتبار سے مدینہ افضل ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ کیوں افضل ہے؟ کہا دو وجہ سے. کہا جس کی وجہ سے کائنات بنی وہ مدینے میں ہے, جس کی وجہ سے مکہ ملا وہ مدینے میں. کہا دوسری وجہ, کہا دنیا کا ہر شہر تلوار سے فتح ہوا ہے, فقط ایک مدینہ ہے جو محمد کی زبان اور پیار سے فتح ہوا, جسے میرے آقا کی مصطفیٰ کی زبان اور پیار نے فتح کیا ہے. تو یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی, پہلے سے علمی تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے علمی لوگ بھیجے, انہوں نے آگے تبلیغ کی. حضور کے آنے سے پہلے حضور کے استقبال کرنے والے موجود تھے. یہ واحد شہر تھا. خیر میں طبا کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. طبا نے صلح کر لی. صلح کرنے کے بعد طبا یہاں رہنے لگا. اس نے کہا مجھے گھر دیا جائے. اس نے زمین خریدی. یہاں ایک غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. زمین خریدنے کے بعد اس نے ایک بڑا خوبصورت وہاں اس زمانے کا مکان بنایا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن 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 کر حضور کا عاشق ہو گئے. یہ طبا بادشاہ حضور کا, اللہ آپ کو بھی بنا دے. ہمارے ہاں عشق ہے, پتہ نہیں کہاں ہے, دماغ میں یا دل میں, چہرے پہ نہیں آیا, سر پہ نہیں آیا, وجود پہ نہیں آیا. حضور سے پتہ نہیں وہ کون سا عشق ہے جو میری دکان پہ نہیں آیا, جو میری زبان پہ نہیں آیا, جو میرے معاملات میں نہیں آیا, میرے بازار میں نہیں آیا, میرے کاروبار میں نہیں آیا. پتہ نہیں یہ کیسا عشق ہے.
اللہ تعالیٰ کرے کہ حضور کا عشق ہماری زندگی میں ہو، زندگی میں۔ اسے حضور کی محبت نے پاگل کر دیا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک تھڑا بنایا۔ کیا بنایا؟ اس تھڑے پہ روزانہ اس کی بڑی بکریاں اور اونٹنیاں تھیں، ان کا دودھ نکالتے، اور دودھ نکالنے کے بعد یہ شام کو کھجوریں منگواتا اور وہاں بنی اسرائیل کے علماء کو دیتا۔ اب بنی اسرائیل کے علماء اپنی اپنی کتابیں اٹھا کے لاتے، جس طرح میں کتابیں لے کر آئے نا اپنی، تو یہ لا کر وہاں تھڑے پہ بیٹھ کے حضور کی شان سناتے، کھجوریں کھاتے، دودھ پیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس بندے کی موت کا وقت آ گیا، لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ حضور آئیں گے، حضور آئیں گے، یقین ہو گیا حضور ضرور آئیں گے، لیکن میری موت کا وقت ہے۔ اس نے ایک خط لکھا حضور کے نام پہ، بات مختصر کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے محمد مصطفیٰ، میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے۔ سبحان اللہ، کیا جنون، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا مگر آپ نہیں آئے، لگتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ جب میرا خط آپ کو ملے نا، میرا خط آپ کو ملے تو آپ میرا ایمان قبول فرمائیے۔ یہ جملے، اچھا یہی سلسلہ چلتے چلتے اس کا بیٹا تھا طبا کا، وہ بھی چلتا رہا، چلتے 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 وہ بھی بوڑھا ہو گیا، وہ بھی نہیں آیا۔ اب اس نے اپنے باپ کے دستخط کے نیچے اپنے دستخط کر دیے اور ساتھ یہ لکھوا دیا، یا رسول اللہ میں بھی اپنے باپ کی طرح انتظار کرتے کرتے روزانہ ان یہود و نصارہ کے علماء سے آپ کی تعریفیں سنتے سنتے جا رہا ہوں، مگر اللہ کے رسول آپ نہیں آئے، لیکن جب آپ آئیں تو آپ ہمیں قبول فرمائیے گا، جو ایمان آپ دعوت دیں گے ہمارا وہی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 42 پشتیں گزر گئی۔ کتنی؟ کتنی؟ اچھا اس بادشاہ نے نیچے کیا لکھا ہوا تھا، جب آپ مدینہ میں آئیں گے تو میرا یہ مکان، میری یہ حویلی آپ کو گفٹ ہے، آپ کو گفٹ ہے۔ پتہ ہے وہ تھڑا کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضور سیدھا مسجد نبوی کیوں نہیں گئے، وہاں مدینہ کیوں نہیں گئے؟ حضور جا کے قباء میں بیٹھے، جہاں آج مسجد قباء ہے، یہ وہ تھڑا تھا۔ جہاں آج مسجد قباء ہے یہ وہ تھڑا تھا جہاں حضور کی جو نا وہ مدح سرائی ہوتی تھی اور وہ بادشاہ بیٹھا کرتا تھا۔ اور 42 پشتوں کے بعد حضور مدینہ آ گئے۔ اب مدینہ آئے تو مدینہ میں یہ صلہ پہاڑ تھا، اس کا بائبل میں ذکر ہے۔ یہ صلہ پہاڑ ہے نا، یہ مدینہ سے آپ باہر نکلتے ہیں تو کعبہ کے دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو آپ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں نظر آئیں گی۔ یہ وہ پہاڑ تھے مکہ کی طرف سے آتے ہوئے، یہ وہ پہاڑ تھے کہ جن پہاڑیوں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں نے اور مکہ کے لوگوں نے کھجور کے وہ تنے پکڑ کے ہاتھ میں اور کپڑے پکڑ کے اور اپنی پگڑیاں یوں ہلاتے ہوئے حضور کا استقبال کیا تھا۔ اور بچیوں نے پڑھا تھا نا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یہ اتنی رکعت امیز کیفیت بن گئی تھی کہ وہاں کے لوگ اس وقت چیخ پڑے تھے، رو پڑے تھے۔ تو ان پہاڑوں سے جب حضور نیچے اترے تو صحابہ کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کس بات پہ؟ لڑ پڑے، کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا تھا، کوئی امیر تھا، کوئی غریب تھا۔ کہنے لگے، ایک کہنے لگا حضور میرے گھر، دوسرا کہنے لگا حضور میرے گھر، تیسرا کہنے لگا حضور میرے گھر۔ حضور نے فرمایا نہ، میری اونٹنی کو اللہ نے اختیار دے دیا، یہ جس گھر میں جا کے ٹھہرے گی وہ میرا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ تو اونٹنی کس کے گھر گئی؟ جی حضرت ایوب انصاری۔ کس کے؟ یہ ایوب انصاری اسی طبہ کی اولاد میں سے۔ اب جب حضور وہاں گئے، یہ اونٹنی چلتے 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 دروازوں کو سونگتے سونگتے سونگتے، حضور کا معجزہ تھا، جا کے حضرت ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ تو تمام صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام ایوب انصاری کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ حضرت ایوب انصاری کو اب سمجھنا ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا مہمان میرے گھر میں۔ اندر گئے تو اب جگہ بنائی، فرمایا یا رسول اللہ بیٹھے۔ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا ایوب انصاری بیٹھیں کے بعد میں پہلے ہمارا خط لاؤ۔ یہ وہ گھر تھا
تو اتنے عرصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں پہلے سے استقبال ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے. دروشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، مدینہ کے فضائل پہ چند حدیث جلدی جلدی سن لیں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. فرمایا کہ کوئی بھی ایسا بندہ مدینہ میں جانے والوں کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں. یہ حدیث ہے، انتخاب کے بغیر کوئی بندہ مدینے میں نہیں جا سکے گا. اور دوسری ایک حدیث ہے کہ ایک مدینہ ایک بٹھی ہے، جو اپنے زنگ آلود دل کو لے کر اچھی نیت سے داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف دل کے ساتھ واپس کرے. اور جو اچھی نیت کے ساتھ داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا شمار منافقین میں فرمائے. یہ منافق بنے گا جو مدینہ میں داخل ہوگا لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوگی. تو مدینہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، لیکن جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نیت. جی، یہ نہیں کہنا کہ میں واپس آؤں گا تو میرے پراؤں کہنا پڑے گا یہ حاجی ہو گیا، وہ مجھے حاجی کہے گا، وہ مجھے فلاں کہے گا، وہ مجھے فلاں کہے گا. اکثر یہ جو حاجی وہاں سے واپس آتے ہیں نا، تو واپس آ کے ان کی حرکتیں زیادہ بگڑتی ہیں. یہ حاج بھی ایک لیول بن چکا ہے فراڈ کا. حاجی کے فراڈ کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے فراڈ کرتے ہیں، پگڑی باندھ کے فراڈ کرتے ہیں. وہ مجھے مرحوم جماعت اسلامی کے ایک سید منور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، مشرف نے کہا نا جب کہ یہ مولوی چور ہو گئے، تو سید منور حسن صاحب نے کمال جملہ فرمایا، مولوی چور نہیں ہوئے، تم جیسے چوروں نے داڑیاں رکھ لی. ٹھیک ہے جی. اب اگر چور داڑھی رکھ لے، چور پگڑی باندھ لے، تو اس میں مولوی برے نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مدینہ جانے سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو منافق بن کے واپس آئیں گے. کیا بن گئے؟ یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، بہت تلخ باتیں ہیں. اچھا، حضور کی دعا ہے شہر مدینہ کے لیے کہ شہر مدینہ میں 3 چیزیں داخل نہیں ہو سکتی. اب جب حضور مدینہ میں گئے نا، آپ کو یہ بات شاید علم میں نہیں ہے کہ یہ عرض وبا تھا. یہاں جو بندہ جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا. اور حضور صحابہ کو لے کے جب گئے تو سب سے زیادہ جو شخصیات بیمار ہوئے وہ حضرت بلال تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو پریشان تو ہوئے لیکن کہا کچھ نہیں، ضرورت سے زیادہ بیمار. حضرت بلال کہنے لگے اللہ ان غرق کرے ان مشرکین مکہ کو کہ جنہوں نے ہمیں وہ اچھا شہر چھوڑ کے اس عرض وبا کی طرف بھیج دیا. تو یہ جملے ام المؤمنین حضرت عائشہ نے سنے. عائشہ تو عائشہ تھی، فقیہہ تھی، اس امت کی کائنات کی سب سے بڑی مفتیہ تھی، عالمہ تھی، طیبہ طاہرہ منزہ تھی. آپ نے جا کے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ عرض کرنا چاہتے ہیں. فرمایا عائشہ بولیے. فرمایا آپ مدینہ کے لیے دعا فرما دیں، آپ مدینہ کے لیے دعا فرما دیں. اب حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا سارے صحابہ بیمار ہیں، حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں، میرے ابا جان ابو بکر صدیق بھی بیمار ہیں، نقاہت سے حضرت عمر جو ہے وہ چل نہیں سکتے، اتنے کمزور ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا فرمائی، اور دعا بھی کتنی زبردست فرمائی، اس کے بڑے لمبے طویل الفاظ ہیں حدیث میں. حضور نے فرمایا اے اللہ قیامت تک کے لیے اس مدینے کی ہوا کو بھی شفا بنا دے، اس مدینے کی ہوا کو بھی شفا بنا دے. اب جو پہلے عرض وبا تھا اب وہ عرض شفا بن گیا دوا سے. اور فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی مٹی کو بھی شفا بنا دیا اور مدینے کی ہوا کو بھی شفا بنا دیا. اب وہی بات ہے نا، حدیث دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو مدینے کی، جب آپ مدینے میں جائیں تو ہوا بڑی تیز چلتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے اکثر لوگ وہاں رمبال لپیٹتے ہیں، وہ ہم عربیوں کی نقل اتارتے ہیں نا، تو ہم تو اجمی لوگ ہیں، نیچے کرتا وہ پہنا ہوتا ہے شلوار کرتا، اوپر ہم ان کی طرح رمبال باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تو باندھ نہیں سکتے، وہ عجیب ہی لگتا ہے. تو حضور علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جب اللہ آپ کو مدینہ لے جائے اور وہاں جب ہوا چل رہی ہو تو چہرہ ننگا رکھیں، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی. چہرہ کیا کریں؟
کیوں نہ کر رکھیں کہ جس بندے کے چہرے کو مدینے کی ہوا لگ جائے گی اس کو جزام اور کوڑ کا مرض نہیں لگے. اب یہاں فقہا نے لکھا ہے کہ پورے مدینے کی مٹی شفا ہے، بعد میں لکھا ہے کہ وادی متعان کی مٹی شفا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام سے حضور نے فرمایا جب یہ دعا فرمائی، فرمایا اپنے انگلی اپنی زبان پہ لگاؤ پھر مٹی پہ لگاؤ. تو چونکہ اس وقت حضور بیٹھے ہوئے وادی متعان میں تھے لیکن حکم جو ہے وہ سارے مدینے کے لیے ہے. تو اب جو بندہ جاتا ہے اسے بخار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فیور ہوتا ہے ہلکا سا. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ حضور کو بتایا اب جو بھی آ کر مدینہ میں بیمار ہوگا اسے ہلکی بیماری آئے گی. تو ہلکی سے ہلکی بیماری بخار ہے، فرمایا اس بیماری کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی سیر کرائے گا. آمین زور سے کہہ رہے ہیں آپ. آمین ایسے کہہ رہے ہیں شاید آمین کہنے کے بھی جو نا ٹریول ایجنسی والوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ہاں جی، بڑی قیمتی بات. فرمایا جو بندہ کسی مدینہ میں کسی شہری کو دھوکہ دے گا، دھوکہ تو ویسے بھی حرام ہے. دھوکہ کیا ہے؟ بولے بولے، دھوکہ دینا کیا ہے؟ جی، دھوکہ دینا حرام ہے. صرف کتا حرام نہیں ہے، سور حرام نہیں ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے. ہاں جی، ہم اکثر کتے کو حرام سمجھتے ہیں، کتے سے بچتے ہیں اور دکان پہ بیٹھ کے کتا خوری کر رہے ہوتے ہیں، معاملات میں بیٹھ کے کتا خوری کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا انسان بننے کے ساتھ ساتھ مسلمان بننے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ نہ اگر یہی سلسلہ رہا پھر نہ انسان رہیں گے نہ مسلمان رہیں گے. تو فرمایا جو بندہ مدینہ کے کسی شہری کو دھوکہ دے گا وہ پانی میں نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا. اللہ جل شانہ اس بندے کو زمین پہ برداشت نہیں کرتے، اس کی زندگی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، برکت تنگی آ جائے گی. فرمایا جو مدینہ میں کسی شہری کو دھوکہ دے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت کریں گے اور فرشتے بھی اس پر لعنت کریں گے. یہ مدینے کا کتنا بڑا احترام ہے. اور فرمایا جو مدینہ میں کسی غلط بندے کو پناہ دے گا یا بدعت کو ایجاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دے گا. کسی بدعتی کو مدینہ میں پناہ دے گا یا کوئی بدعت ایجاد کرے گا یا کسی غلط بندے کو مدینہ میں پناہ دے گا، فرمایا یہ اپنا گھلنا محسوس کرے گا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا قیامت تک دجال بدعت اور طاعون یہ تین چیزیں میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی. ایک اور حدیث سن لیجئے، اجازت ہے؟ حق تو نہیں دے. فرمایا جس شخص کی استطاعت ہو، مرنا تو سب نے ہے نا بھائی، سب نے مرنا ہے. حضور فرماتے ہیں جس شخص کی استطاعت ہو وہ کوشش کرے کہ اسے مدینے کی موت آئے. کہاں کی موت آئے؟ مدینے کی موت آئے. ہم تو وہاں جا کے بھی واپس آنے کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں. واپس وہ ہمارے ایک دوست گئے، میر اسامہ ان کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے. میر اسامہ ہمیشہ دعا مانگتا نا، فیس بک پہ ہمارے ساتھ دوست ہمارا، کہتے اللہ تعالیٰ مدینے کی موت نصیب فرمائے. یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے. اچھا وہ مدینے میں جا کے شدید بیمار ہو گئے، شدید ٹھیک ٹھاک بیمار ہو گئے. اب ہمارے دوسرے دوست ہیں مولانا مفتی طلحہ عطیہ صاحب، تو انہوں نے وہاں سے مجھے بھی میسج کیا، اس کو بھی کیا، کہا یار میر اسامہ کی دعا قبول ہو گئی ہے، دعا فرمائے سے جنت البقیع میں جگہ مل جائے. میں نے میر اسامہ کو یہاں سے کال کی، میں نے کہا جی کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا لگتا ہے آپ نے تو مدینے کی دعا قبول ہو گئی اور آپ نے جانے کا پروگرام کیا تھا. وہ اگلی مرتبہ ہے، اس مرتبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضور نے فرمایا اگر تمہاری استطاعت ہے تو مدینے کی موت کو پسند فرماؤ. ایک اور حدیث بڑی خوبصورت. مدینہ میں اکثر انسان کو تکلیف آ جاتی ہے، ہوٹل میں آ جاتی ہے، آپ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں. کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، کھانا اچھا نہیں ملا، گاڑی والے نے لیٹ کر دیا. زیارتوں میں اکثر دھوکہ دیتے ہیں، جو زیارتوں کے نام پہ لے جاتے ہیں نا، یہ بڑا فراڈ کرتے ہیں. دور سے یہ وہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ ہے. اس طرح کے کسی بندے کو بندہ لاکھوں روپے لگا کے گیا، اسے کیا پتہ چلے گا یہ کیا پہاڑ ہے؟ وہاں تو چپے چپے پہ حضور آئے، وہاں تو قدم قدم پہ صحابہ اکرام موجود ہیں. آپ سب بتاؤ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، یہ ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جس شخص کو مدینہ میں کوئی تکلیف آئی اس کے بدلے میں قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں. جس بندے کو مدینہ میں تکلیف آئی
قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. اور مدینے کی محبت پر ایک آخری جملہ سن لیں، ویسے تو کافی معلومات تھی، انشاءاللہ یہ اگلے جمعے عرض کر دیں گے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں مدینے کی محبت نہ ہو یا وہ مدینے کی برائی کرتا ہو، فرمایا یہ منافق ہے. یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے. مدینے کی برائی کرتا ہو، اس کے دل میں مدینے کی محبت نہ ہو، فرمایا ایسے شخص کے پیچھے نماز حرام ہے. یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اور ایسے شخص کی نماز جنازہ سے بھی گریزہ کیا جائے، اور ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. آپ کہیں گے جناب اتنا سخت فتویٰ حنفیوں کا؟ جی ہاں، اس سے بھی سخت فتویٰ سناؤں آپ کو. آخری جملہ امام شافعی کا فتویٰ ہے. ان کے سامنے کسی نے کدو کی توہین کی. کس کی؟ کدو، لوکی، ایک سبزی ہے نا. اب یہ کدو کس کو پسند ہے؟ حضور کو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بندہ واجب القتل ہے. حضور کی پسند کی توہین. تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو، ابھی نماز کا وقت ہے، ہمارے بچے شاید تھوڑا سا آپ کو کوئی سبق سنائیں گے جو ہم یہاں پڑھا رہے ہیں. ہر جمعے یہ تھوڑا تھوڑا سبق آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ہم یہاں بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں. انتہائی مختصر، صرف 2 سے 3 منٹ میں پھر نماز پڑھنا. جی بیٹا کون ہے؟ یہ بچہ حافظ قرآن ہے، شکیل نام ہے اس کا، اور یہ یہاں ایک بندہ ہے وہ مزدور ہے جن کو دیہڑی لگاتے ہیں نا، دیہڑی، یہ اس بندے کا بیٹا ہے. آپ تھوڑا اندازہ کریں کہ ہم یہاں پڑھا کیا رہے ہیں. جی بیٹا شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد العربی وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، حضرت رئیس الحفلة المیمونہ واساتذتی النبغاء النبلاء واخوانی طلبۃ الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان من حسن حظی ان قمت بین ایدیکم لإلقاء خطبة وجیزة حول فضائل اللغة العربية وأهميتها، وأقدم شكرا جزيلا بخالص الحب وفائق التقدير إلى أساتذتي الجهابذة الذين أعطوني فرصة لأنجز هذا العمل العظيم. أحبتي في الله والسلام. اور کوئی ہے؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة